وقت پہ ہی یہاں تشریف لائے، بہت شکریہ۔ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں۔ سیف الدین صاحب کے شعر کے ساتھ میں شہزادہ کلیم صاحب کو آواز آئے اور اپنے کلام سے السلام علیکم، آداب، نمستے، حاضرین گرامی، خوبصورت محفل، اچھے لوگ، بڑی شاعری، شاید میری زندگی کا یہ ایک ایسا مشاعرہ ہے جہاں بہت بڑے لوگوں کے بیچ میں مجھے بھی کچھ دو چار شعر سنانے کا موقع مل رہا ہے۔ میں ڈھیر سارے مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم ضمیر بھائی، موسیٰ بھائی اور ان کی پوری ٹیم کو، جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا۔ ایک بار اس مجمع میں بیٹھا ہوا ایک شخص زوردار تالیاں بجا کر ان کی محنتوں کے لیے میرے سامنے ہمارے شہر کے سانسد محترم ہریونش چاچا بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کے 5 سال پہلے جب وہ ہمارے صرف چاچا ہوا کرتے تھے، لیکن آج 5 سال بعد جب ملاقات ہو رہی ہے تو ہمارے سانسد چاچا ہیں۔ اور چاچا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کل چاچا نوجوانوں کو کہا جاتا ہے۔ اگر میری بات سے متفق ہوں تو ایک بار تالیاں بجا دیجیے۔ میرے گارجین جن کی انگلی پکڑ کر میں نے چلنا سیکھا، کچھ تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا سیکھا، محترم حافظ عبدالرحمن مدنی صاحب، مولانا صاحب جو ممبئی سے تشریف لائے ہیں، اجمل صاحب وہ تشریف فرمائے ہیں، حافظ معیز صاحب، اور بائیں طرف میں داہنی طرف سماج وادی پارٹی کے راشٹری پروکتا میرے بڑے بھائی، میرے گارجین امیر جامی صاحب، محترم تبریز بھائی، پیچھے میرے ضیاء بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس محفل میں پورا پرتاپ گڑھ اور لکھنؤ بیٹھا ہوا ہے۔ بڑی محفل ہے، بڑے لوگ ہیں، اردو کی محفل ہے، اس حوالے سے 4 مصروں سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں۔ پرکھر بھائی نے وقت کی پابندی لگا دی ہے، لیکن پرکھر بھائی، حالانکہ ضمیر بھائی نے اس بات کو پہلے سے ہی کہہ دیا کہ کلیم تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اور منیش بھائی صدر مشاعرہ ہیں، میرے بڑے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے میں ان سے اجازت لے لوں گا کہ میں آدھے گھنٹے یا 15 منٹ، حالانکہ میری مجبوری ہے کہ آدھے گھنٹے کے پہلے میرا گلا ہی گرم نہیں ہو پاتا، تو میں کوشش کروں گا کہ جب تک گلا نہ گرم ہو تب تک میں سناؤں۔ میں سب سے اجازت چاہتے ہوئے 4 مصروں سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں، آپ سب کی دعائیں مانگتا ہوں، سنیں گا۔ سخنور میر غالب پر ہمارا دھیان نہ ہوتا، سخنور میر غالب پر ہمارا دھیان نہ ہوتا، نہ ہوتی اردو تو اقبال کا فرمان نہ ہوتا، نہ ہوتی اردو تو اقبال کا فرمان نہ ہوتا، کسی کی انگلیاں تھامے کھڑے رہتے قطاروں میں۔ اب اگلا مصرع میں جو پڑھنا چاہ رہا ہوں، آج کے اس پروگرام سے اگر کہیں نہ کہیں اتفاق رکھتا ہو تو اس محفل میں بیٹھا ہوا ایک ایک شخص میرے ان مصروں کی تائید کرے گا۔ میں حاضر کرتا ہوں، سنیے گا کہ سخن ورمیر غالب پر ہمارا دھیان نہ ہوتا، نہ ہوتی اردو تو اقبال کا فرمان نہ ہوتا، کسی کی انگلیاں تھامے کھڑے رہتے قطاروں میں،
کبھی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان نہ ہوتا. تو ایک بار پوری محفل تالیاں بجا کر مجھے بتائے. کبھی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان نہ ہوتا. 4 مصرے 4 پنکتیوں اور پڑھتا ہوں, حاضر کرتا ہوں, سنیے گا. چاچا, میں بار بار اس لیے چاچا کہوں گا کیونکہ چاچا لفظ میں بہت اپنا پن ہے, اس لیے آج مجھے اجازت دے دیجئے چاچا کہنے کی, حالانکہ یہ مجھے پتا ہے کہ آپ نوجوان ہیں. میں حاضر کرتا ہوں, سنیے گا. جی منیش بھائی دعائیں مانگتا ہوں, سپرین بھائی حاضر کرتا ہوں. 4 مصرے سنیے گا. کہ رفو کیوں کر رہے ہو جب اسے پھر چاک ہونا ہے. حاضر کرتا ہوں, سنیے گا. کہ رفو کیوں کر رہے ہو جب اسے پھر چاک ہونا ہے. یہ مٹی کا بدن مٹی کی ہی خوراک ہونا ہے. یہ مٹی کا بدن مٹی کی ہی خوراک ہونا ہے. غرور حسن میں اتنا نہ ڈوبو ایک دن آخر. غرور حسن میں اتنا نہ ڈوبو ایک دن آخر. ہمیں بھی خاک ہونا ہے, تمہیں بھی خاک ہونا ہے. ہمیں بھی خاک ہونا ہے, تمہیں بھی خاک ہونا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کی جتنی تالیاں مجھے ملی انشاءاللہ اس سے میرا کام ہو جائے گا. آپ سب کا شکر گزار ہوں. 4 مصرے اور پڑھتا ہوں. میں پرتاپ گڑھ سے ہوں. یہ تنظیم میرے پرکھوں کی بنیاد جنہوں نے ڈالی ہے وہ میرے بڑے تھے, میرے بزرگ تھے. تو کہیں نہ کہیں میری تھوڑی سی ذمہ داری اپنے شہر کا ہونے کے ناطے, اپنے پریوار کا ہونے کے ناطے تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے. اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ضمیر بھائی تشریف فرما ہے, ان کی حاضری کو سلام کرتے ہوئے 4 مصرے میں پڑھتا ہوں. 4 مصرے اس لیے پڑھتا ہوں, ہمارے شہر کے سانسد صاحب تشریف فرمائے ہیں. پورے دیش میں جیسا ماحول ہے مجھے اس پہ کچھ بھی نہیں بولنا ہے, الحمدللہ بہت اچھا ہے. ہندوستان ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ہمیشہ زندہ باد رہے گا, آباد رہے گا. لیکن 4 مصرے میں پڑھنا چاہتا ہوں اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے, اور اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ ایک شاعر, ایک کبھی سماج کا آئینہ ہوتا ہے. اور اگر ہمارے شہر کے سانسد پرتاپ گڑھ جیسے کہیں نہ کہیں کہہ لیجئے کہ بہت مشہور اور بہت بدنام شہر کے سانسد کبھی اور شاعروں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری رات اس پوری محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں یہ بات لکھنؤ کی سرزمین پر آپ سب کے سامنے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی آئینے کے سامنے بیٹھنے کی ہمت وہی کر سکتا ہے جس کے دامن پر کوئی داغ نہیں ہوتا ہے. تب میں 4 مصرے حاضر کرتا ہوں, سنیے گا. کہ جو مندر اور مسجد پر سیاست داری کرتے ہیں, یہ سچ ہے اپنی ہی نسلوں سے وہ غداری کرتے ہیں. یہ سچ ہے اپنی ہی نسلوں سے وہ غداری کرتے ہیں. یہ ہندوستان کی مٹی ہے, یہاں تو ایک چٹائی پر. امیت بھائی نے مجھے کہیں نہ کہیں آج ایک چیلنج دیا کہ کلیم صاحب مشاعروں میں جو پڑھتے ہو آج تو ماحول ویسا نہیں ہے. امیت بھائی میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں, ظاہر سی بات ہے اگر میں بیٹنگ کرنا جانتا ہوں تو کہیں نہ کہیں ہر گیند پر کھیلنا بھی جانتا ہوں. تو آج بس میری کوشش یہ ہے کہ ہر گیند پر میں کھیلوں. میں حاضر کرتا ہوں, سنیے گا. کہ جو مندر اور مسجد پر سیاست
غداری کرتے ہیں، یہ سچ ہے اپنی ہی نسلوں سے وہ غداری کرتے ہیں۔ یہ ہندوستان کی مٹی ہے، یہاں تو ایک چٹائی پر مسلمان اور ہندو بیٹھ کر افطاری کرتے ہیں، مسلمان اور ہندو بیٹھ کر افطاری کرتے ہیں۔ جب اردو کی محفل میں اگر کوئی چندن لگا کر میرا بڑا بیٹھا ہوا ہو تو یقین مانیے کہ اس دیش کی قومی یکجہتی کو کوئی خطرہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات میں پورے اطمینان اور امید کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، یہ 4 مصرے محترم آدرڈی کے قدموں میں رکھتا ہوں اور آپ سب کے حوالے سے پڑھتا ہوں، سنیے گا کہ یہی پہچان ہے اپنی، یہی اپنی نشانی ہے، کشن کی مرلی رادھا کی یہاں اپنی کہانی ہے، کشن کی مرلی رادھا کی یہاں اپنی کہانی ہے، ہمارے دیش کی مٹی میں ہے خوشبو محبت کی، دلوں کا میل دھونے کو یہاں گنگا کا پانی ہے، دلوں کے میل دھونے کو یہاں گنگا کا پانی ہے۔ منیش بھائی، طارق بھائی، آپ سب کی حاضری کو سلام کرتے ہوئے 4 مصرے اور پڑھتا ہوں، جی حاضر کرتا ہوں، سنیے گا 4 مصرے اور پڑھتا ہوں، آپ سب کی دعائیں مانگتا ہوں، سنیے گا کہ وہ ہے ناداں جو اس سچائی سے انجان بنتا ہے۔ سلیم بھائی سنیے گا، حاضر کرتا ہوں حاجی صاحب، کہ وہ ہے ناداں جو اس سچائی سے انجان بنتا ہے، یہی تو ملک کی تاریخ کا عنوان بنتا ہے، بکھرنے سے بچا لو رشتے ہندو اور مسلمان کے، انہی دو طاقتوں سے مل کے ہندوستان بنتا ہے، انہی دو طاقتوں سے مل کے ہندوستان بنتا ہے۔ دوستو بہت بہت شکریہ۔ من تو تھا کہ بہت کچھ سناؤں، لیکن میرے محترم منیش بھائی کو سنانا ہے، بڑی شاعری ہم سب کو سننا ہے، اس لیے میں فلسطین پڑھ دوں، میں سنا دوں۔ ایک چھوٹی سی نظم میں سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں انشاءاللہ فلسطین یعنی ابابیل والی نظم میں ضرور پڑھ دوں گا۔ میں حاضر کرتا ہوں تھوڑی سی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے، عمیق بھائی، تبریز بھائی، آپ سب کی دعائیں مانگتا ہوں۔ چاچا بیٹھے ہوئے ہیں، سانسد مہودے، ابھی پچھلے دنوں دلی میں 3 بچے بھوک سے مر جاتے ہیں۔ میں بغیر کچھ بولے بس یہیں سے نظم شروع کرتا ہوں۔ آپ میرے حاکم ہیں، میرے رہنما ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ سے محبت بھی ہے، آپ سے شکایت بھی ہے، آپ سے ملال بھی ہے، سب کچھ حاضر کرتے ہوئے، سب کچھ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس نظم کو میں پڑھتا ہوں، آپ سب کی دعائیں مانگتا ہوں، سنیے گا۔ بس ذہن میں یہ بات رہے کہ دلی میں جہاں سے سیاست کا رخ طے کیا جاتا ہے، جہاں سیاست کا سینٹر ہے، وہی ناک کے نیچے 3 بچے بھوک سے مرتے ہیں۔ بس نظم یہیں سے شروع کرتا ہوں، سنیے گا کہ ملک کے رہے برو نیند سے جاگ کر، اپنے دامن کے دھبوں کو بے داغ کر،
ملک کے رہے برو نیند سے جاگ کر، اپنے دامن کے دھبوں کو بے داغ کر، پھر کوئی بھوک سے دم نہ توڑے کہیں، زندگی سے کوئی منہ نہ موڑے کہیں، پھر کوئی بھوک سے دم نہ توڑے کہیں، زندگی سے کوئی منہ نہ موڑے کہیں، تیرگی میں اجالوں کی باتیں کرو، تیرگی میں اجالوں کی باتیں کرو، پہلے ان کے نوالوں کی باتیں کرو، پہلے ان کے نوالوں کی۔ آپ کی طرف سے کہ پھر کوئی بھوک سے دم نہ توڑے کہیں، زندگی سے کوئی منہ نہ موڑے کہیں، پہلے ان کے نوالوں کی باتیں کرو، تیرگی میں اجالوں کی باتیں کرو، پہلے ان کے نوالوں کی باتیں کرو۔ پہلا بند حاضر کرتا ہوں، سنیے گا کہ ایک طرف عرش پر یہ وطن ہے کھڑا، ایک طرف فرش پر بھوکی جنتا پڑے، ایک طرف ایسی بنگلوں میں ہے رہنما، ایک طرف بے بسی اور لاچارگی، جتنے پیسے بدیشوں کے لاکر میں ہیں، جتنے پیسے بدیشوں کے لاکر میں ہیں، اتنے میں ملتی مجبوروں کو روٹیاں، اتنے میں ملتی مجبوروں کو روٹیاں، جتنے کے سوٹ نیتا پہنتے میرے۔ منیش بھائی سب کی دعائیں مانگتا ہوں، اس محفل میں بیٹھا ہوا ایک ایک شخص اگر اگلا مصرع عمیق بھائی، تبریز بھائی، حافظ جی اور میرے جتنے بھی بڑے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ مصرع سچا ہو تو اس محفل میں حاضر راشد بھائی ایک ایک شخص کی دعائیں میں اس مصرے پر چاہتا ہوں، حاضر کرتا ہوں، سنیے گا کہ جتنے پیسے بدیشوں کے لاکر میں ہیں، اتنے میں ملتی مجبوروں کو روٹیاں، جتنے کے سوٹ نیتا پہنتے میرے، جتنے کے سوٹ نیتا پہنتے میرے، اتنے میں بیاہی جاتی کئی بیٹیاں۔ تالیاں کمزور ہیں، حاضر کرتا ہوں، سنیے گا کہ ایک طرف عرش پر یہ وطن ہے کھڑا، ایک طرف فرش پر بھوکی جنتا پڑے، ایک طرف ایسی بنگلوں میں ہے رہنما، ایک طرف بے بسی اور لاچارگی، جتنے پیسے بدیشوں کے لاکر میں ہیں، اتنے میں، جتنے پیسے بدیشوں کے لاکر میں ہیں، اتنے میں ملتی مجبوروں کو روٹیاں، جتنے کے سوٹ نیتا پہنتے میرے، اتنے میں بیاہی جاتے
کئی بیٹیاں اتنے میں بیاہ ہی جاتے کئی بیٹیاں بیچ ڈالے کفن تک شہیدوں کے جو بیچ ڈالے کفن تک شہیدوں کے جو بیچ ڈالے کفن تک شہیدوں کے جو پہلے تم ان دلالوں کی باتیں کرو ترگی میں اجالوں کی باتیں کرو. اس نظم کا آخری بند میں پڑھتا ہوں, بیچ کے کچھ بند میں چھوڑتا ہوں وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے. آخری بند پڑھتا ہوں, چاچا جی, حافظ جی, سب کو شریک کرتے ہوئے عامر بھائی پڑھتا ہوں, سنیے گا. کہ گودھرا ہو یا گجرات سابرمتی یا مظفر نگر کے ہو یہ حادثے, گودھرا ہو یا گجرات سابرمتی یا مظفر نگر کے ہو یہ حادثے, نہ تو ہندو مرا نہ تو مسلم مرا, خون تو صرف انسان کے ہیں بہے, خون تو صرف انسان کے ہیں بہے. ہے غضب کی سیاست میرے ملک کی, ہے غضب کی سیاست میرے ملک کی, پھول چاہت کا اب کوئی کھلنے نہ دو, پھول چاہت کا اب کوئی کھلنے نہ دو. تاج پوشی کا ہے یہ بڑا فلسفہ, تاج پوشی کا ہے یہ بڑا فلسفہ, رام بابو کو عبدل سے ملنے نہ دو, رام بابو کو عبدل سے ملنے نہ دو. کوکھ میں قتل بچوں کا جس نے کیا, کوکھ میں قتل بچوں کا جس نے کیا, پہلے تم ان بوالوں کی باتیں کرو ترگی میں اجالوں کی باتیں کرو. دوستو بہت بہت شکریہ. منیش بھائی کو پڑھنا ہے, وہ چلے ایک بار تالیاں بجا کر مجھے اجازت دیجیے. چاچا جی ایک چھوٹی سی نظم ہے میری ابابیل, میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں. نظم یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ فلسطین میں مسجد اقصیٰ پر اسرائیلی فوجوں کا حملہ ہوتا ہے. ایک معصوم سا بچہ 6-7 سال کا ننگے بدن اپنا سینہ تانے AK-47 کے سامنے یہ کہتا ہے کہ اگر گولی مارنی ہے تو میرے سینے پر مارو, جب تک میں زندہ رہوں گا اپنی مسجد اقصیٰ کو میں بچاتا رہوں گا, اسے شہید نہیں ہونے دوں گا, اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا. بس یہیں سے نظم شروع ہوتی ہے. وہ ہمت کہاں سے آئی, حاضر کرتا ہوں, سنیے گا. کہ قہر یہ ظلم کا مجھ پہ ٹوٹا ہے کیوں, پڑھو, حاضر کرتا ہوں, سنیے گا. کہ قہر یہ ظلم کا مجھ پہ ٹوٹا ہے کیوں, اے خدا مجھ سے تو اتنا روٹھا ہے کیوں, قہر یہ ظلم کا مجھ پہ ٹوٹا ہے کیوں, اے خدا مجھ سے تو اتنا روٹھا ہے کیوں, لاشیں اور اجڑے گھر میں دکھاؤں کسے, خون یہ داستاں میں سناؤں کسے, لاشیں اور اجڑے گھر میں دکھاؤں
سناؤں کسے خونی یہ داستاں میں سناؤں کسے پڑھ کے ہوں رو رہا سورہ یاسین میں پڑھ کے ہوں رو رہا سورہ یاسین میں تیری دنیا کا بے بس فلسطین میں کب تلک ظلم شیطان بتا ڈھائیں گے کب تلک ظلم شیطان بتا ڈھائیں گے آسمان سے ابابیل کب آئیں 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 گے پہلا یہ منیش بھائی اور سبھی بڑوں سے میں معذرت چاہتا ہوں، حالانکہ یہ مشاعرے کی تہذیب نہیں ہے لیکن یہ چچا کا پیار ہے تو ہم لوگ ان کے اس پیار کو قبول کرتے ہیں۔ حاضر کرتا ہوں کہ قہر یہ ظلم کا مجھ پہ ٹوٹا ہے کیوں اے خدا مجھ سے تو اتنا روٹھا ہے کیوں کب تلک ظلم شیطان بتا ڈھائیں گے آسمان سے ابابیل کب آئیں گے آسمان سے ابابیل کب آئیں گے۔ پہلا بند پڑھتا ہوں، مولانا رفیق صاحب، حافظ جی، مولانا حافظ موئی صاحب، سب کو شریک کرتے ہوئے پڑھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ براق پر سوار ہو کے آدھی رات کو مسجد اقصیٰ یعنی فلسطین پہنچتے ہیں۔ میں بند یہاں سے حاضر کرتا ہوں، سنیے گا کہ آسمان سے ابابیل کب آئیں گے یہ فضا ہے وہی یہ جہاں ہے وہی یہ فضا ہے وہی یہ جہاں ہے وہی یہ زمین ہے وہی یہ جگہ ہے وہی یہ فضا ہے وہی یہ جہاں ہے وہی یہ زمین ہے وہی یہ جگہ ہے وہی بیٹھ براق پہ ساتھ جبریل کے بیٹھ براق پہ ساتھ جبریل کے رات آدھی ڈھلے آئے تھے جب نبی بیٹھ براق پہ ساتھ جبریل کے رات آدھی ڈھلے آئے تھے جب نبی ایک مصلا بچھایا زمین پر میرے ندوہ کے میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگلے مصرے پر میں خصوصی طور پر ان کی دعائیں چاہتا ہوں، حاضر کرتا ہوں، سنیے گا کہ ایک مصلا بچھایا زمین پر میرے ایک مصلا بچھایا زمین پر میرے اور سب انبیاء بن گئے مقتدی اور سب انبیاء بن گئے مقتدی اس مبارک زمین پر تیرے بندوں کے اس مبارک زمین پر تیرے بندوں کے اس مبارک زمین پر تیرے بندوں کے اور کتنے کیے سر قلم جائیں گے آسمان سے ابابیل کب آئیں گے آسمان سے ابابیل کب آئیں گے آسمان سے ابابیل
کب آئیں گے. دوستو بہت بہت شکریہ. اس نظم کو میں یہیں پہ جو ہے ختم کرتا ہوں. آخری 4 مصرے پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. ہمیں منیش بھائی کو سننا ہے, بڑی شاعری سننا ہے. میں تو آپ کا بچہ ہوں, جب کبھی بھی آپ حکم دیں گے کان پکڑ کے مجھے بلا لیں گے انشاءاللہ, میں تو حاضر ہو جاؤں گا. لیکن ہمیں ابھی بڑوں کو سننا ہے, اس لیے میں یہیں پہ آخری 4 مصرے پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سنیں گا کہ ہر ایک ذرے میں اپنی نشانی چھوڑ جاؤں گا. ہر ایک ذرے میں اپنی نشانی چھوڑ جاؤں گا. فضاؤں میں محبت کی روانی چھوڑ جاؤں گا. فضاؤں میں محبت کی روانی چھوڑ جاؤں گا. بھلاؤ گے کہاں تک تم میری یادیں میری باتیں, میں دریا ہوں تیری آنکھوں میں پانی چھوڑ جاؤں گا. میں دریا ہوں تیری آنکھوں میں پانی چھوڑ جاؤں گا. بہت بہت شکریہ. مشاعرہ ختم ہو چکا ہے, مگر مجھے یقین ہے کہ شعر جو تھا برسات تھم چکی ہے مگر ہر شجر کے پاس. اتنا تو ہے کہ آپ کا دامن بھگو سکے, آپ روح تک شاعری سے اس قدر بھیگے ہوں گے کہ آنے والے کچھ وقت ابھی کچھ دن